اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب رسول، آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون آلہ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں۔ کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ قوت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، اجل کے معنی موت، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبا
کہ کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کیوں کہ کل کا بھروسہ نہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے نہایت ہی معزز و محترم صدر اجلاس، وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے دیگر معزز علماء دین، چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، میں بلا تمہید، کیونکہ میرے بعد بھی ایک مقرر جو بنگلہ دیش سے ہمارے ہاں تشریف فرما ہے، ان کو بھی آپ لوگوں کے بیچ آنا ہے، اس لیے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین، آج میں جس عنوان کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے فکر آخرت۔ میں اس عنوان کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کیوں کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس کی وجہ اور سبب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے علاقے میں ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے۔ آج جلسوں کے نام پر اس قوم کا لاکھوں کروڑوں پیسہ پانی کی طرح بہا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر اور آپ کے اندر چینجنگ پیدا نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث کی باتیں تو سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر بدلاؤ پیدا نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آج مولانا تنویر عالم آپ لوگوں کے سامنے بتا کر جا رہا ہے، اگر ایک انسان ایوری ڈے، ہر روز 24 آورز 24 گھنٹہ اگر قرآن اور حدیث کی باتیں سنے، اس کے باوجود بھی اس انسان کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک اس انسان کے اندر آخرت کا احساس پیدا نہ ہو جائے، اس انسان کے اندر آخرت کا ڈر پیدا نہ ہو جائے، تب تک وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے آج میں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے اس مضمون کو اٹھایا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، الحمدللہ ہمارا اور آپ کا ایمان آخرت کے اوپر ہے۔ دنیا کے اندر یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت کے اوپر وشواس نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ہمارے ہندو بھائیوں سے سوال کریں گے، اگر آپ کسی ہندو بھائی سے پوچھیں گے آخرت کے تعلق سے، تو ہمارا ہندو بھائی یا نان مسلم بھائی آپ کو جواب دے گا کہ آخرت کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم لوگ پنرجنم پر وشواس رکھتے ہیں۔ کیا بولا؟ پنرجنم۔ اب پنرجنم ہے کیا؟ ایک نان مسلم بھائی کے کانسیپٹ کے حساب سے یا پھر ان لوگوں کے عقیدہ کے حساب سے پنرجنم کا ارتھ اور پنرجنم کا معنی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے، ہم اگر اس دنیا میں اچھا کرم کریں گے تو ایشور ہمیں پھر دنیا میں انسان بنا کر بھیجے گا، اگر ہم لوگ اس دنیا میں برا کام کریں گے، پاپ کریں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، تو ایشور ہمیں پھر دنیا کے اندر انسان بنا کر نہیں بلکہ جانور بنا کر بھیجے گا یا کوئی اور چیز بنا کر دنیا کے اندر بھیجے گا۔ یہ ہوتا ہے پنرجنم کے پیچھے کا عقیدہ اور پنرجنم کے پیچھے کا کانسیپٹ۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا ایمان آخرت کے اوپر ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر نہیں بھیجے گا۔ اگر آپ آخرت کے اوپر بلیو نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو میرے بھائیوں گویا کہ آپ مومن نہیں ہے، آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث سے اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، بڑی فیمس حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اور حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کئی سوالات کرتے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے ایمان کے تعلق سے، یا محمد اخبرنی عن الایمان،
اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب رسول، آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی ایمان کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے، ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، او لوگو، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی۔ یعنی اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ پر وشواس رکھا جائے، ایک اللہ پر ایمان رکھا جائے، اور ایمان اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتابوں پر، ان کے نبیوں پر، ان کے فرشتوں پر، اور اسی طرح قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھا جائے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مثلا اگر ہم اور آپ ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے یعنی نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تو گویا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے، گویا کہ ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ اپنا ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو قیامت کے دن کے اوپر بھی، آخرت کے اوپر بھی آپ کو ایمان رکھنا پڑے گا۔ اب ایک سوال، بھئی آخرت تو کوئی دیکھ کر نہیں آیا نا، آپ دیکھ کر آئیں؟ آپ کے گاؤں میں کیا ایسا آدمی ملے گا آپ کو جو چائے کی دکان پہ بیٹھ کر بتا رہا بھئی ہم نے آخرت کی زندگی اپنا آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں؟ کوئی آ کر بتایا آپ کو؟ تو آپ کے ذہن کے اندر یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی آخرت ہے بھی یا نہیں ہے؟ شک پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ نہیں میرے بھائی، آپ اپنے ذہن کے اندر شک بھی نہیں پیدا کر سکتے آخرت کو لے کر۔ آخرت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے بتایا، آخرت ہے تو ہے۔ آپ کو 100%، 100% آپ کو آخرت کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا، آپ کو وشواس رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں رکھتے ہیں آخرت کے اوپر تو گویا کہ آپ کا ایمان انکمپلیٹ ہے، آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز میں اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں، ہم اور آپ ہر نماز میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ، ہم آخرت کے دن کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر اختلاف ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں جائے گی، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر آپ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز بھی انکمپلیٹ ہے۔ تو نماز میں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوں گی، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اس عقیدے کا آپ اعلان کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو ڈے آف ججمنٹ کا وانر ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس عقیدے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہاں پر نا مجھے ایک منتر یاد آ گیا، چلیے منتر بھی میں آپ کے سامنے بہت جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر ہمارے نان مسلم بھائیوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ اس منتر کو سنیں۔ جس طرح میرے بھائیوں ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، جب تک ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ لیتے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میرے بھائیوں ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ہماری نظر میں سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں بھی اسی طرح آپ اٹھائیے، آپ کسی بھی ہمارے ہندو بھائیوں سے آپ سوال کیجئے یا پنڈت سے آپ سوال کیجئے تو آپ کو جواب دیں گے۔ ان کے ہاں ایک منتر پایا جاتا ہے جن کو گایتری منتر کہتے ہیں، اس کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر مورتیوں کے سامنے کھڑا ہو کر اگر ہاتھ جوڑ کر یہ منتر نہ پڑھ لیا جائے تو پوجا شدھ نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں وہ منتر کیا ہے؟
آپ اٹھائیے، بڑا فیمس منتر ہے، جب کہیں چلتے ہیں تو گاڑیوں میں یہ منتر کی آواز آتی ہے، یا صبح شام ہمارے ہندو بھائی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اس منتر کو یعنی بجاتے ہیں، بڑا فیمس منتر ہے، اوم بھوفروسوا تتسویتروورنیم بھرگو دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیت۔ اور میرے بھائیوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا کر جا رہا ہوں، سورہ فاتحہ کا جو معنی ہے ہمارے نزدیک، جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کی جو میننگ ہے، اور یہ جو گایتری منتر ہے، گایتری منتر کا معنی اور گایتری منتر کی میننگ بھی سیم ہے، سیم بتایا جاتا ہے۔ چلیے میں ترجمہ کر کے چلا جاتا ہوں ہندی نے، آسان ہندی بھاشا میں۔ اوم بھوفروسوا تتسویتروورنیم بھرگو دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیت۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کے مالک ہیں، جو دونوں جہاں کے رب ہیں۔ اسی طرح یہاں بتایا جاتا ہے ہم اس ایشور کی مہیما کا دھیان کرتے ہیں، ہم اس ایشور کی تعریف کرتے ہیں، ہم اس ایشور کی پرسنسا کرتے ہیں جس نے اس سنسار کو اتپن کیا، جس نے اس سنسار کو بنایا، جس نے اس برہانڈ کو بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا۔ معنی سے میں سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب اسی منتر کا معنی دیکھیے، اوم بھوفروسوا تتسویتروورنیم بھرگو دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیت۔ ہم اس ایشور کی مہیما کا دھیان کرتے ہیں جس نے اس سنسار کو اتپن کیا، جس نے اس سنسار کو بنایا، وہی پوجنیہ ہے، یعنی انہی کی عبادت کی جائے گی، انہی کی پوجا کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے ہندو بھائیوں کا منتر یہ بتا رہا ہے کہ وہی پوجنیہ ہیں، انہی کی عبادت کی جائے گی، انہی کی پوجا کی جائے گی، انہی کی بھکتی کی جائے گی۔ اس کے باوجود بھی آج وہ لوگ اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جا کر اپنا سجدہ کرتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کے اندر بھی شرک کو بڑا یعنی سب سے بڑا ظلم قرار دیا، سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ اس کے باوجود بھی آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر سجدہ کر رہے ہیں، بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں۔ اور آگے آئیے، وہی گیان کا بھنڈار ہے، ارے میرے بھائی وہی تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور آگے آئیے، جیسا کہ ہم اور آپ سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ تو ہمیں سیدھا راہ، یعنی ہے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اس منتر کے اندر بھی یہ پرارتھنا کی جاتی ہے، اس منتر کے اندر بھی یہی دعا کی جاتی ہے کہ ہے اللہ، ہے ایشور تو ہمیں ستیہ مارگ پر چلا، تو ہمیں ستیہ مارگ پر چلا۔ تو بات کہاں سے نکلی؟ بات نکلی مالک یوم الدین سے کہ ہم اور آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے اندر اس عقیدے کا، اس کانسیپٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم قیامت کے دن کے اوپر وشواس رکھتے ہیں۔ اب آئیے